حضرات اہل بیت وزام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر خیر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان مبارک ہستیوں کے ذکر خیر کرنے اور سننے والوں میں شامل فرمایا۔ اللہ رب العالمین اسی ذکر خیر میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ ہمیں خیر اور خاتمے کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شخصیت پر، آپ کی سیرت پر چند ایک باتیں ہم سماعت کریں گے۔ احادیث کے ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان حضرات حسنین کریمین سے جو حضور علیہ السلام نے لاڈ اور پیار فرمایا، ان کی جو شان اور عظمتیں بیان کی، بڑا نرالا باب ہے۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام ان پیارے شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے وہ مبارک کاندھے، ان پر حضرت امام حسن مجتبیٰ سواری کر رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ امام حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حسن، تمہیں تو بڑی عمدہ سواری ملی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک کاندھوں پر تم بیٹھے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں، تم سوار بھی تو دیکھو کتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے، اللہ نے انہیں رتبہ اور مقام کیسا دیا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے کئی مقامات پر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک فرمائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، جب حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی مبارک سیرت اور شان کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو کبھی آپ علیہ السلام انہیں بوسہ دیتے، کبھی انہیں سونگا کرتے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بچوں کو پیار کرتے ہوئے بوسہ تو دیا جاتا ہے لیکن آپ انہیں سونگتے کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہما ریحتان فی الجنہ، یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ اور پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ دونوں شہزادے حضرات حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر بچپن میں، اب دیکھیں بچپن میں بچپنے کی جو کیفیت ہوتی ہے بچوں کی آپس کی، وہ ہم سب جانتے ہیں گھروں میں جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس بچپن کے آپس کے حضرات حسنین کریمین کے معاملے کو بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک موقع پر امام حسن اور امام حسین دونوں کی عمر میں تقریباً 1 سال کا فرق ہے۔ امام حسن و حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام امام حسن کو تاکید کر رہے ہیں، اے حسن تم جلدی کرو، تم یہاں سے حسین کو پکڑو۔ یہ حضور کا لاڈ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اے حسن تم فلاں جگہ سے حسین کو پکڑو، یہاں سے پکڑو۔ تو سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، حسین تو چھوٹے ہیں، آپ ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حسین کو جبریل امین علیہ السلام دلاسا دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا لاڈ ہے، کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ان حضرات حسنین کریمین کی حمایت میں، تائید میں ہر وقت موجود ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے کیسا پیار فرمایا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور کے خطبے کی کیا شان ہوتی کہ گویا کہ اللہ کا پیغام براہ راست حضور پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو ہم اور آپ گفتگو کریں یا کوئی اور خطبہ دینے والا بیان کرنے والا بیان کرے، لیکن یہاں جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے، آپ کا کلام فرمانا ہے، اس کا عالم، اس کی ہیبت، اس کی دلالت، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا ان شہزادوں سے پیار کتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خطبے کو موقوف فرماتے ہیں اور ممبر مبارک سے اترتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی عمر کا معاملہ ہے، جب حضرات حسنین کریمین بہت چھوٹے ہیں، لیکن لاڈ اور پیار کتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ممبر اقدس سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ ایک موقع پر مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام
منبر اقدس پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جناب حسن مجتبیٰ آپ کی گود مبارک میں موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کلمات ارشاد فرمائے تھے، ان ابنی ھذا، یہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ولعل اللہ بہ یصلح بین المؤمنین الفئتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یعنی آپ کی شخصیت میں ہی سرداری ہے، وجاہت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح فرمائے گا۔ اور پھر یہی معاملہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں نظر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین چھوٹے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کی محبت میں اپنے سجدے کو طول فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم اور محدثین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ پیار کرنا یا اس کے گرنے کا خیال کرنا یہ ایک نرالی بات ہے، اور کسی والدین کا توقف کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ اپنے رب سے کیسا گہرا تعلق ہے کہ جن کے قلب اطہر پر نماز اتری ہے، جن کی اداؤں کو ادا کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور کے سجدے کی کیفیت اور عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین اللہ رب العالمین کے ساتھ محبوب کریم کے اس تعلق میں اضافے کا ذریعہ و سبب بنے، تو یہ آپ کی ہی شان و صفات ہے کہ یہ حضرات حسنین کریمین بچپن ہی سے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے گویا کہ بھیجے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی شخصیتوں کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل پرتو بنایا۔ ظاہری اعتبار سے بھی کئی روایات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرات حسنین حضور کی تشبیہ ہیں، حضور کی تمثیل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حضور کے حسن جمال کا ان دونوں احباب کو عکس بنایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مقام پر امام علی مقام کے لیے فرمایا، تو ان روایات میں تطبیق بھی محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو جداگانہ خصلتوں سے نوازا، یعنی سیرت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے۔ اور صورت کے اعتبار سے تو بظاہر ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جو آپ کے چہرے مبارک کا حسن ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں نظر آتا ہے، اور سیرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جمال والی صفات ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جلال والی اور حق کے لیے ٹکرانے والی یہ جو صفات ہیں اس کی جھلک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہم ترتیب سے اس کو دیکھیں تو جب حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ولادت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی عمر میں تقریباً 1 سال اور کچھ مہینوں کا فرق ہے، تو حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 3 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ جب آئے ہیں تو 3 سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور جب سے ولادت ہوئی ہے اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو سب سے پہلے آنکھ کھلی ہے اور جو چہرہ دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دونوں شہزادوں کا یہی معاملہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی آنکھ کھلتے ہی جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظارے انہوں نے کیے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام تجویز فرمائے۔ حضرت امام حسن کے لیے حضرت علی نے نام جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق جعفر رکھا تھا، اور اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے حمزہ کا نام رکھا تھا۔ حمزہ اور جعفر نام رکھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما لی، اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب کے معنی ہے جنگجو، مجاہد، لڑنے والا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام جو ہے حضرات حسنین کے لیے پسند نہیں فرمایا دونوں کی ولادت پر۔ اب حضرت علی کا شوق کیا ہے؟ حضرت علی مجاہد ہیں، شجاعت و بہادری والے ہیں، لڑنا اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا وتیرہ ہے، آپ کی پہچان ہے، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ جو میرے بیٹے پیدا ہوں ان کا نام اسی مناسبت سے ہو جو جنگ میں لڑنے والے مجاہدین ہوں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ 2 نہیں 3 بیٹوں کے لیے جب
اس کے بعد امام حسن و حسین کے بعد جب حضرت محسن کی ولادت ہوئی، تیسرے بیٹے، ان کے لیے بھی حضرت علی کی خواہش یہ تھی کہ حرب نام رکھا جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام یہ پسند نہیں فرمایا۔ پہلے کا نام امام حسن، دوسرے کا نام حسین اور تیسرے کا نام محسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجویز فرمایا۔ اور عربی گرامر کے اعتبار سے گرامٹیکلی دیکھیں تو ہا سین اور نون حسن، ہا سین اور نون حسن لے لیں یا حسن لے لیں، تو یہ جو روٹ ورڈز ہیں، اصل ورڈ ہیں، وہ تینوں میں موجود ہیں، حسن میں بھی، حسین میں بھی اور محسن میں بھی، جن کا تینوں کا جو مجموعی معنی ہے یا خلاصے کے طور پہ اس کی جو اصل میننگ ہے اس میں بہتری، بھلائی، اچھائی معنی پائے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کے لیے یہ نام پسند فرمائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ میں نے اپنے ان بچوں کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ شبیر، شبر اور مشبر یہ آپ کے بیٹوں کا نام تھا، وہ اس زبان کے اعتبار سے نام تھا اور عربی زبان میں اس کا یہی مفہوم اور معنی بنتا تھا جو حسن و حسین اور محسن کے بنتے ہیں۔ تو یہ بھی انبیاء کی سنت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نام تجویز فرمایا۔ اور کئی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچوں کی ولادت ہوئی، ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو حضور نے اپنا بیٹا کہہ کر حضرات حسنین کو پکارا ہے، اور صرف پکارا نہیں ہے بلکہ نسب کا تعلق بھی حضور نے بیان فرمایا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ ساری کائنات کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب آپ کی شہزادی سیدہ کونین، سیدہ کائنات، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا ذکر اور اظہار بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کل ولد ابن فإنا اسبتهم لأبيهم، سب کا جو نسب چلتا ہے وہ ان کے والدین سے چلتا ہے، والد سے چلتا ہے، ما خلا ولد فاطمہ، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، فإنا أنا أبوهم، کیونکہ میں ان کا والد ہوں، یعنی مجھ سے ان کا نسب چلے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقام پر اپنے ان شہزادوں کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں ان دونوں شہزادوں کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو بچوں کے کانوں میں اذان دینے کی سنت مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے کانوں میں اذان دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس رب کی بڑائی خود جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک دہن سے ان شہزادوں کے کان میں جو ابتدائی آواز کے طور پر پہنچا رہے ہیں، اور یہی نیک شگون لیا جاتا ہے کہ جب اذان شروع میں بچوں کے کانوں میں ڈال دی جائے تو فطری طور پر زندگی بھر اس کے لیے ایمان کی تقویت کا ذریعہ و سبب بنتا ہے۔ تو جس ایمان کی تقویت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خود زبانی ہو، تو پھر اس ایمان کا حسن ہمیں کیسا نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے سخت حالات ہیں، امت میں انتشار کی عجیب و غریب کیفیات ہیں، لیکن امام حسن و حسین استقامت کا پہاڑ بنے ہمیں نظر آتے ہیں اور دین کی ترجمانی کرتے ہوئے، دین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ اور پھر بچوں کے پیدا ہونے پر تحنیک کی جاتی ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کوئی میٹھی چیز بچوں کو کھلائی جاتی ہے تاکہ بچوں کا ذائقہ درست ہو، اور کسی نیک شخص کے ذریعے سے وہ میٹھی چیز اس کو کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ یہ عرب میں قدیم طریقہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرات حسنین کریمین کو تحنیک فرمائی۔ پھر خود آپ نے سیدہ فاطمہ کو منع کر دیا کہ تم ان کا عقیقہ نہیں کرنا، میں خود کروں گا۔ حضور نے خود ان کی جانب سے 2 بکرے ذبح فرمائے عقیقے کے طور پر۔ یہ محبت کے جذبات اور کیفیات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے کتنا اپنے شہزادوں سے لاڈ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ میں جیسے کہ بچپن کے احوال کا ذکر کر رہا ہوں، اب بچپن ہی سے جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات دیکھ رہے ہیں اور وحی کا نزول دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضور تربیت فرما رہے ہیں، وہ تربیت کے تمام مراحل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کبھی جہاد سے گھر واپس لوٹ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں ان کے لیے تربیت کا حصہ بن رہی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے آغوش میں تربیت پا رہے ہیں کہ جو شہزادی کونین ہیں، حضور کی لاڈلی شہزادی ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور کی سب سے زیادہ مشابہ ہیں عادات میں، اطوار میں، سیرت میں۔ تو وہ تربیت جو بچپن سے عبادت و ریاضت جو ان کے گھر میں روٹین ہے، معمول ہے، تقوی اور پرہیزگاری، پھر جود و سخاوت کا جو اس خاندان کا عظیم صحرا ہے، وہ جو شروع سے تربیت کا حصہ
ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے نتائج بڑے حسین و جمیل انداز میں پوری زندگی ان دونوں احباب کی، دونوں شہزادوں کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور بہت سارے مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو تاکیدات فرمائی۔ جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو عرض کروں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک موقع پر حضرت امام حسن چھوٹے تھے اور زکوٰۃ کے لیے مال جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک معمول تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جمع ہوتا اور پھر وہاں سے مستحقین کو تقسیم ہوتا۔ تو حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، آپ نے ایک کھجور ان زکوٰۃ کے مال میں سے اٹھا لی۔ اب بظاہر بچے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے نبی پاک علیہ السلام نے جو شاندار تربیت فرمائی ہے، اس کی رمق اور جھلک ہمیں کس خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن سے فرمایا کخی کخی لیطرحھا، حضور نے فرمایا اے حسن اس کو نکالو باہر، اس کو پھینکو۔ پھر فرمایا اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ، اے حسن کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام پر، آپ کے خاندان پر اور آپ کی آل پر زکوٰۃ کا مال جو ہے حرام ہے، اور یہ چونکہ مسلمانوں کے مال کا میل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالی نسب کو، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خاندان کو اس سے پاک فرمایا ہے۔ اور یہ تربیت کا وہ، حالانکہ آپ بچے تھے اور شریعت کے معاملات میں آپ مکلف نہیں تھے ابھی، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام کی بچپن سے تربیت کا یہ حسن ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، حالانکہ عمر بہت کم ہے، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عمر تقریباً 7.5 سال ہے، اور امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 1 سال کم، تقریباً 6.5 سال ہے۔ لیکن اس عمر میں بھی، یہ میں نے آپ کو عمر کا یہ اندازہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم ان حضرات کے علم و فہم کے اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کر سکیں۔ تقریباً 20 سے زائد حدیثیں حضرت امام حسن مجتبیٰ اکیلے روایت کرتے ہیں۔ یعنی حدیث روایت کرنا، اگر علم حدیث کی زبان میں اس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت حساس اور نازک معاملہ ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے انتہائی قریب رہے، لیکن انہوں نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ اس کی وجوہات ہیں، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کسی قول کو نقل کرنا یہ بہت ذمہ داری اور حساس کام ہے، اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے اور اتنا خوف خدا رکھتے تھے اس معاملے میں، کیونکہ حضور کی سخت وعید ہے کہ جو میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو صحابہ کرام اس معاملے میں بڑا خوف رکھتے تھے، حساس تھے، اور کتنے صحابہ ایسے تھے جب وہ قال رسول اللہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کہ کہیں ہم اس غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور 20 سے زیادہ روایات حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین اپنے کچھ خاص ساتھی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے جو لفظ ذکر فرمایا وہ ہے نجبا۔ نجبا نجیب کی جمع ہے، اور نجیب کہتے ہیں انتہائی شرف والے معزز ترین ساتھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کچھ نجیب عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے 14 نجیب ارشاد فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین کا ذکر کیا۔ اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں تو آپ آج کی زبان میں شاگرد رشید کہہ لیں کہ انتہائی سمجھدار، علم و فہم رکھنے والے، تدبر رکھنے والے شاگرد کہ جن تک نبی پاک علیہ السلام نے شریعت کا علم پہنچایا، ان میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین کو بھی شامل فرمایا۔ حالانکہ عمر بہت کم ہے، لیکن تدبر اور فہم کا وہ درجہ اس پیاری تربیت سے ان دونوں احباب کو حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان احباب نے احادیث کو بھی بیان کیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، اور انہوں نے جو ان سے پیار فرمایا وہ روایات بھی ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کی کہ حضرت
سیدنا صدیق اکبر کے خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق و جذبات تھے۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت بھی امام حسن مجتبیٰ کی عمر تقریباً 10 سال ہے، اور اس وقت بھی نوازشات کا جو سلسلہ ہے، گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کیا کہ فاروق اعظم کتنا پیار فرماتے کہ اصحاب بدر کی طرح ان کے لیے وظائف مقرر فرمائے، یہ بھی آپ کی نرالی شان۔ پھر آپ آگے چلیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آتا ہے، اب یہ وہ دور ہے کہ حضرات حسنین کریمین اب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اور تقریباً امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 19-20 سال کے قریب ہے، اور اس موقع پر حضرت امام حسن و حسین جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب نظر آتے ہیں، اور بہت سارے سلطنت کی امور میں پیش نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت سعید بن عاص 30 ہجری میں جب آپ نے طبرستان کے لیے، طبرستان ایک علاقہ تھا، اس کی طرف جب جہاد کے لشکر روانہ ہوا تو اس وقت حضرت امام حسن حسین دونوں اس جہاد میں اور اس جنگ میں شامل ہوئے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ زمانے کی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو ہے یہ حضرات حسنین کریمین باقاعدہ جہاد میں شرکت فرما رہے ہیں، اور پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کا محاصرہ ہوا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے محاصرہ کیا، تو اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں ان کے گھر کے پہرے کے لیے ان دونوں حضرات کو نامزد کیا، اور جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ زخمی بھی ہوئے اور آپ کی داڑھی مبارک پر آپ کا خون بھی آیا۔ تو یہ صحابہ کے دور میں ان کا انداز اور ان کا کردار خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مختصراً بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تفاصیل بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی سیرت کے اتنے نرالے باب ہیں کہ گھنٹوں گفتگو ہوتی رہے، وقت کم پڑ جائے، لیکن انسان کی طبیعت سیر نہ ہو کہ اللہ نے انہیں کیسا مقام و کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور اس موقع پر ایک انتشار کی کیفیت تھی، تو اس وقت حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے معاملات میں آپ کے ہم رکاب رہتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں آپ امت کی بھلائی اور صلح کی طرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مشورے پیش فرماتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے ایک بہترین مشیر کا کردار بھی ادا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ خود جب مسند خلافت پر نامزد ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ نے بڑا ایک حسین کردار ادا کیا، اور امت کو انتشار اور افتراق سے بچانے کے لیے 6 مہینے کے بعد آپ نے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دی۔ اور اس کو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تناظر میں ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، خلافت فی امتی 30 سنتاً، حضور نے ارشاد فرمایا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی۔ تو 30 سال کی جو ڈوریشن ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پورے ہونے کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ تو خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خلافت جو عین نبوت کے طرز پر، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کے احکامات کو جاری فرمایا، اس طرز پر جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال ہے، اور یہ 30 سال جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے محققین اہل سنت کی رائے یہی ہے کہ خلفائے راشدین، ہم مشہور تو راؤنڈ آف کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین ہیں، لیکن تحقیق اور انتہائی دلائل کی تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو باریکی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ آپ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ تو 6 مہینے جب آپ کے مکمل ہوتے ہیں تو آپ پھر خلافت جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بڑا اہم ترین کردار ہے۔ اگر صرف اس موضوع پر بات کی جائے تو کئی وقت درکار ہے کہ کتنے آپ نے تدبر کے فیصلے فرمائے، اور آپ نے صلح کا یہ راستہ جو اختیار فرمایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے بشارت ارشاد فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح فرمائے گا، اور اگر یہ صلح نہ ہوتی تو حضرت امام حسن، اچھا میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ اس موقع پر امام حسن کمزور نہیں تھے،
یہ بخاری شریف کی ایک طویل روایت میں اس کا تمام تر ذکر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس پورے منظر نامے کو بیان کیا اور حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ لشکر ہے، پہاڑوں جیسا لشکر ہے۔ جب حضرت امام حسن خلافت پر متمکن ہوئے اور لوگوں کی جو آپ سے محبت تھی اور جان نثاری تھی اور آپ کے ایک اشارہ ابرو پر وہ جان کٹانے کو تیار تھے، تو یہ جذبات اور کیفیات تھیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسن اس وقت کمزور تھے اس لیے سلو کر لی۔ یہ موقف بالکل حقائق اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں اور سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو درست نہیں ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ حضرت امام حسن اس وقت کمزور تھے۔ امام حسن مجتبی بہت طاقت میں تھے اس وقت آپ نے جو عظیم قربانی دی، خلافت کو ترک فرمایا، تو امت کے مفاد میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کے اس نتیجے میں آپ نے یہ بہترین اقدام فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی کہ تاکہ آگے انتشار اور اختلافات نہ ہوں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی ایسے شخص کو خلافت دیں کہ جو خلافت کا اہل نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کی خلافت کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اہم ترین ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خلافت کے اہل تھے، اور آپ نے امت کی بہتری میں کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت سپرد فرمائی۔ یہ آپ کی عظیم قربانی ہے۔ پھر آپ کی شہادت کا معاملہ، حضرت امام حسن مجتبی آپ کی شہادت بھی زہر دینے سے ہوئی، اور اس کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا سے جوڑا جاتا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ اس زہر نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اثر نہیں کیا، اور مورخین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو وہ زہر کا اثر دوبارہ پلٹ کر آیا، اور اس میں منشا اور حکمت یہ بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا گیا۔ اس سنت میں ہمیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی شخصیت میں جو زہد و تقویٰ ہے، جو سخاوت کا ہمیں ملکہ نظر آتا ہے، اس خاندان کی سخاوت کی تو کیا بات ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کے دور مبارک میں دیکھیں، اور آپ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو حضرت امیر معاویہ کی جانب سے آپ کو کئی دراہم، لاکھوں دراہم سالانہ وظیفے کے طور پہ ملتے ہیں۔ تو بسا اوقات جب ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم، لیکن ان کے انداز اور طور طریقے کو ہم دیکھیں تو ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کبھی ایسا ہوا کسی کو آپ نے 1,00,000 درہم عطا کر دی۔ 1,00,000 درہم یہ لفظوں میں کہنا آسان ہے، اس کو اگر آج کے تاریخ میں آپ کنورٹ کریں تقریباً 9 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کی کرنسی کے حساب سے۔ کسی کو 10,000 درہم دے دیے جو کہ تقریباً 9 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو یہ ان کا سخاوت کا انداز ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیت باندھ لی کہ آج جو ہے وہ سارا مال میں اپنا 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، اور 3 مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ ایسا کیا۔ ہم ذرا سوچیں نا کہ ہمارے پاس جب ہم اپنے سورسز کے پیک پر ہوں، وسائل کے پیک پر ہوں، اور اس وقت ہم یہ فیصلہ کریں کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس کے میں 2 حصے کرتا ہوں اور 1 حصہ پورا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل کی کثرت عطا فرمائی تو سارا کا سارا مال آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 حصہ پیش کیا اور 1 حصہ جو ہے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا۔ اور پھر کئی مقامات پر حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ بڑے غمگین تھے، تو کسی کے ذریعے سے حضرت امام حسن مجتبی کو پتہ لگا کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ غمگین ہے، آپ ان کی عیادت کے تشریف لائے اور ان سے وجہ پوچھی تو کہا میرے غم کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر 60,000 درہم قرضہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبی بڑی آسانی سے فرماتے ہیں کہ آپ اس کے کوئی غم نہ کیجیے گا، میں اس رقم کو آپ کی جانب سے ادا کروں گا۔ 60,000 درہم کا مطلب کیا ہوا؟ 5 کروڑ 40 لاکھ روپے آج کے حساب سے۔
تو لمحات میں یعنی ایک لمحے یا سیکنڈ میں منٹوں کے اندر وہ اتنی بڑی بڑی رقم اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ ہے مال کا ان کے ساتھ تعلق کہ مال کی کثرت تو رہی لیکن اس مال کی کثرت کو کبھی انہوں نے اپنے دل میں جگہ نہیں دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقے ہوتے اور یہ تو اس گھر کی گویا کہ شان ہے کہ فقر کو اختیار کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر کبھی ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کثرت سے سخاوت کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے پاس اپنی ذاتی ضرورت کی چیز ہوتی ہے آپ اس کو بھی پیش کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا فَأَخْشَىٰ إِن قَطَعْتُ عَادَتِي أَن يَمْنَعُنِي عَادَتُهُ. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے اپنی سخاوت کی عادت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عطا کرنا نہ چھوڑ دے. یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ اللہ جو مجھے کثرت سے مال عطا فرماتا ہے اس مال کے عطا کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہوں. تو یہ ان کی نرالی شانیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نفوس قدسیہ کے فیضان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کے شان اور مناقب بیان فرمائے رب العالمین ان کے صدقے سے ہمیں ان سے سچی سچی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.